سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ فرمایا جو رات کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ کر سو جائے تو یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہیں۔ ہر ناگہانی آفتوں سے، ہر مصیبت سے بچانے کے لیے یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ جو رات کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لے اسے پوری رات عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ للہ ما فی السماوات، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اس آخری رکوع کی ایک اور فضیلت یاد آئی کہ جب میت کو دفنا دیں تو سرہانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ پہلا رکوع مفلحون تک سورہ بقرہ کی 5 آیتیں پڑھی جائیں اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ تم ظاہر کرو، او تخفوہ، یا تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالی تمہارا اس پر حساب لے گا۔ فیغفر لمن یشاء، پس اللہ تعالی بخش دے گا جسے وہ چاہے گا، ویعذب من یشاء، اور عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ کرام روتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کیونکہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرو یا نہ کرو، اللہ تعالیٰ اس پر حساب لے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دل ہمارے قابو میں نہیں رہتا، بسا اوقات بعض خیالات آ جاتے ہیں، اگر ان پر بھی پکڑ ہوگی تو ہم کہاں جائیں گے؟ یہ صحابہ کرام نے گویا کہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی، وہ تو محفوظ ہیں، انہیں تو اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو، بلکہ تم اس آیت پر ایمان لاؤ اور کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی۔ تم یہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے کہا سمعنا و اطعنا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول ایمان رکھتے ہیں اس کلام پر جو ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف نازل کیا گیا، والمؤمنون، اور تمام مومنین اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں، کل آمن باللہ وملائکتہ، تمام ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی تمام کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے تمام رسولوں پر۔ یہ کہتے ہوئے ایمان لائے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ایمان لانے میں کسی رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، تمام پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، سب پر ایمان لاتے ہیں، ورنہ رسولوں کی فضیلت تیسرے پارے کے شروع میں بیان ہوئی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض رسولوں کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی۔ وقالو، اور وہ صحابہ کرام بولے سمعنا و اطعنا، اے پروردگار ہم نے تیرا کلام سنا اور ہم تیرے کلام کے فرما بردار ہیں، غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، آمین آمین آمین۔ جب صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ تو وہ وسوسے کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں، وہ انہیں برا سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی اگر ایسے خیالات آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر پکڑ نہیں ہوگی، بس زبان پر وہ وسوسے نہ لائے، اور ان وسوسوں پر پریشان ہونا یہ سعادت کی بات ہے، مگر ان معنوں میں پریشان نہ ہو کہ میرے ایمان کا کیا ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے وسوسے جس پر دل پر قابو نہیں ہے اس پر پکڑ نہیں کی جائے گی۔ ہاں، انسان کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے بچے جو وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ گندے مناظر گندا ذہن دیتے ہیں، اور گندی صحبت گندے عقائد پیدا کرتی ہے۔
تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. لہا ما کسبت، کسی جان کے لیے فائدہ ہے جو اس نے کمایا. وعلیہا ما اکتسبت، اور کسی جان کے لیے نقصان وہی ہے جو اس نے کمایا. یعنی نقصان خود اس نے اپنا کیا اور نیکی کی تو اپنا بھلا کیا. اب بڑی پیاری دعائیں ہیں آخر میں، ہاتھوں کو بلند کیجیے. ہم بھی رب العالمین کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم بھول جائیں یا خطا ہو جائے تو اے مالک و مولا تو ہماری پکڑ نہ فرما. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے پروردگار جو بوجھ تو نے پچھلی امتوں پر ڈالا وہ بوجھ ہم پر نہ ڈال. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں. واعف عنا، اے پروردگار ہمیں معاف کر دے. 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 واغفر لنا، اے پروردگار ہمیں بخش دے. واغفر لنا، اے پروردگار ہمیں بخش دے. واغفر لنا، اے پروردگار ہمیں بخش دے. وارحمنا، اے مالک و مولا ہم پر رحم فرما. وارحمنا، اے مالک ہم پر رحم فرما. وارحمنا، اے مالک ہم پر رحم فرما. انت مولانا، تو ہی حقیقی مالک ہے، تو ہی حقیقی مددگار ہے، تو ہی حقیقی مولا ہے. فانصرنا، تو ہماری مدد فرما. علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف. اے پروردگار کشمیر، فلسطین، افغانستان، عراق اور جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں انہیں فتح و نصرت عطا فرما اور دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ سورہ بقرہ مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے.